ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. حضرات محترم، کل کی مجلس میں اللہ کے راستے میں ہو یا ویسے انسان کوئی اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی کو جان بوجھ کے قتل کرے یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ خطا سے بھی کوئی قتل ہو جائے. خطا سے اگر قتل ہو تو اس کے 3 طریقے تھے جو آپ کے سامنے عرض کیے، اور جو قتل عمد ہے جان بوجھ کے قتل کرنا، اس کا اتنا سخت وعید اور اتنا سخت اس کا عذاب ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا. اللہ 5 قسم کے عذابوں میں اسے مبتلا کریں گے. اس لیے کسی انسان کو مارنا یہ کوئی آسان کام نہیں. مرنے والا تو چند لمحے تڑپ کے وہ فوت ہو گیا، لیکن قاتل کو جو کچھ بھگتنا پڑے گا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، اس کا وہ تصور نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے یہ لازم ہے، جس طرح وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے یا حج یا عمرہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد بھی ضروری ہے. یہ ساری زندگی اسے کرتے رہنا چاہیے. جہاد سے مراد جد و جہد ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو. جہاد کا آخری درجہ ہے قتال، لڑائی کرنا. اس سے پہلے انسان جیسے بھی جد و جہد کرے تو اللہ رب العزت جو ہے کہتے ہیں جب تم اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکلتے ہو تو اہل ایمان کو ایک ادب بتایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو فتبینوا، کسی کو مارنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ یہ مسلمان تو نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اگر نہیں پتا تو کوئی بندہ تمہیں آ کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو قطعاً یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. یہ ہوا یہ کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد کے اندر ان کے مقابلے میں ایک شخص آیا. جب آپ نے اس پہ غلبہ پا لیا، مارنے لگے تو وہ کہنے لگا سبانا سبانا سبانا. یعنی کفار کے اندر انہوں نے اتنی بات معروف کر دی تھی کہ یہ نبی کریم اور ساتھیوں کو سابی کہتے تھے. سابی کا مطلب ہوتا ہے بے دین. جو خود بے دین تھے وہ اہل ایمان کو کہا کرتے تھے یہ سابی ہے. تو اس بندے نے بجائے اس بات کے کہنا چاہیے تھا کہ اسلمنا اسلمنا، میں مسلمان ہو گیا. اس نے کہا سبانا سبانا، میں سابی ہو گیا، میں سابی ہو گیا. تو حضرت بن خالد بن ولید نے اسے قتل کر دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ بڑے سخت ناراض ہوئے. کہا اللہ میں خالد کی اس عمل سے بری ہوں. انہوں نے کہا کہ کیوں مارا ہے اسے؟
انہوں نے کہا بھی وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے اس نے یہ کلمہ کہا، تو آپ نے فرمایا تم اس کے دل میں گھس گئے، جب اس نے کہہ دیا تو مان لے۔ تو اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو جب مسلمان کہہ دیتا ہے تو پھر اسے مارنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہی بتا رہی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جب تمہیں کوئی سلام کہے یا اپنے اسلام کا دعویٰ کرے تو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ آج تو ہم مسلمان دوسرے کو کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اگر کافر بھی زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر حکمن فرمایا ہے۔ اور مار بعض اوقات ایسے بھی انسان لیتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، چلو غنیمت آئے گی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تب تغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم تلاش کرتے ہو دنیا صرف؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہارے لیے کتنی غنیمتیں اکٹھی کی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حقیقتاً بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عمر کا دور ہے تو ایران کا ایک شہر فتح ہوا۔ جب ایران کا دارالحکومت فتح ہو گیا تو وہاں سے ایک باغ ملا جو موویبل تھا، چل سکتا تھا، اور وہ سارے کا سارا باغ، اس کے درخت آرٹیفیشل سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تھے، اس کے درخت، اس کے پتے، اس کی گھاس۔ یہ جب لے کے مدینہ منورہ آئے، اس کے نیچے پہیے تھے جسے چلا کے کہیں بھی لے جایا جا سکتا تھا۔ جب یہ باغ لے کے مدینہ منورہ آئے تو دیکھیں اس کا ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا ہوا۔ حضرت عمر دیکھ کے رو پڑے، کہنے لگے کہ میری رعایا یا میری فوج کے لوگ اتنے دیانتدار ہیں کہ اتنا قیمتی چیز یہ لے کے آئے ہیں اور ایک پتا بھی کسی نے نہیں توڑا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین، یہ نہیں، آپ کی دیانتداری کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ جب حاکم دیانتدار ہو تو لوگ بھی اسی طرح ہوتے ہیں، جب اوپر ہی بے ایمان بیٹھے ہو تو نیچے کہاں سے دیانت آئے گی؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے بہت سی غنیمتیں رکھی ہیں، ایک بندے کا مال لے کے تمہیں کیا ملے گا؟ اس لیے اگر اس نے ایمان یا اسلام کا دعویٰ کیا ہے تو مت مارو اسے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ۔ پھر اللہ ایک بات کا احساس دلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم پہ احسان کیا تھا کہ تمہیں اسلام کی توفیق بخش دی، اس لیے تمہارے رب کا حکم ہے کہ فتبینوا، کسی کو مارنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ یہ مسلمان تو نہیں ہے یا اسلام کا دعویٰ تو نہیں کرتا۔ فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو بھی تم کام کرتے ہو، عمل کرتے ہو، اللہ کو سب خبر ہے، کس نیت سے کرتے ہو اللہ کو یہ بھی پتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں، کہا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں آرام سے، اپنے کاروباروں میں منسلک ہیں اور یہ لیکن ہیں ایماندار، کہا وہ لوگ جو گھر بار چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، لا يستوی، برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ لوگ جنہیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، ایک وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اپنی جان لڑا رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں مضروب یعنی زخمی ہو رہے ہیں، کہا لا یستوی، وہ تکلیف پہنچنے والے مجاہدین جو اللہ کے راستے میں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اپنا مال اور جان دونوں لے کے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم مال کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مال لے کے نکلے ہوئے ہیں، اس طرح برابر ہو سکتے ہیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، پھر اللہ فرماتے ہیں فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے مجاہدین کو عام ایمانداروں پہ فضیلت دی ہے۔
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَاتٍ، جو اپنے مال اور جان کو لے کے نکلے ہوئے ہیں بیٹھنے والوں پہ انہیں اللہ نے بلند کیا ہوا ہے، درجات دیے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں کے لیے وعدہ کیا ہے، یہ نہیں کہ گھر بیٹھنے والا کو کافر ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اجر میں اس سے کم ہے، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے اگر وہ اپنے ایمان میں سچا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مان رہا ہے، حرام و حلال کی تمیز کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک اجر ہے۔ لیکن وہ جو اپنے مال اور جان کو خرچ کرتے ہیں وہ بہرحال بہتر ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے اپنے فضل سے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پہ بہت زیادہ اجر عطا کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ جان دے دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے ذبح کروا دیے صرف اس لیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اور پھر بچے شہید ہونے کے باوجود وہ خوش ہیں کہ ہمارا بچہ اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ حالانکہ کسی کا جوان بچہ فوت ہو جائے تو ماں باپ کے حواس نہیں قائم رہتے اور کرب میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں۔ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جن کی اولادیں شہید بھی ہو گئی اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی بھی ہیں، تو پھر یقیناً وہ بہتر ہے ہم سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ نے درجات بنائے ہیں۔ درجہ کیا ہے؟ ایک درجے سے دوسرا درجہ جو جنت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 درجے ہیں، ایک درجہ زمین سے لے کر جتنا آسمان کا فاصلہ ہے اتنا بلند درجہ ہے ایک۔ اب دیکھیں یہاں زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک 7 آسمان ہیں، تو جب جنت کے اندر 70 درجات ہوں گے جو زمین و آسمان کے برابر ایک ایک درجہ ہوگا تو وہ جنت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت ہمارے نصیب میں کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم جنت کا جب بھی سوال کرو جنت فردوس مانگو۔ تو اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور ہم سب کو جس طرح آج اللہ کے گھر میں جمع کیا ہوا ہے ہمیں جنت میں بھی جمع کر دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یہ درجات ہیں اور مغفرت ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دینا، ہمیں بھی بخش دینا، ہم پہ بھی رحم فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر بھی رحم فرمانا۔ اے اللہ ہر مومن جو تیری وحدانیت پہ، تیرے نبی کی رسالت پہ اقرار کرتا ہوا اس دنیا سے گیا، اے اللہ سب پہ رحم فرما دے، اے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔